بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان میں قرآن کی اس نشست میں ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے رمضان کا نا، اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ باقی رمضان بھی بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن اس آخری عشرے کی کوئی زیادہ ہی اہمیت ہے، کیونکہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، تو اماں فرماتی ہیں کہ اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں محنت کو بڑھا دیتے تھے، عبادات کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں ان آخری راتوں میں، یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، اللہ کے حبیب خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور پھر اس میں عبادات کا اہتمام کیا جاتا۔ اور یہ کیونکہ یہ راتیں ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں نا، یہ جو آخری 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات، 5 راتیں ہیں، تو فرمان ہے کہ اس میں تم شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو ان راتوں میں تلاش کرو۔ اور فرمایا گیا کہ شب قدر، جس بندے نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو جہاں پر ان آخری راتوں کی بات ہوگی تو وہاں ہم شب قدر کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا رات، کیسی رات ہے، اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی برکتوں کو۔ اب ہمارے سامنے یہ 4 یا 5 راتیں ہیں، یہ جو طاق راتیں ہیں، انہی میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم یہ سمجھیں اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایمان کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہو کہ اللہ اس کو عطا کرے گا، ایک تو اس کا ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور احتساب کا معنی ہے کہ احتساب کا مطلب ہوتا ہے آدمی اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرے کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتا رہے، کس طرح کے اس کے کام ہیں، اور وہ ان چیزوں کے دل میں رکھے کہ میں گناہ گار ہوں اور میں آئندہ ان چیزوں پر عمل نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنا احتساب کروں گا، میں مڑ آؤں گا، اور پھر اس کے بعد وہ قیام کرتا ہے۔ اور جب قیام کا مطلب جو ہے نا، ہمارے یہاں پر بعض اوقات ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور وہ تہجد کے قیام کی فضیلت کو کھو دیتے ہیں صرف ساری رات جاگنے کی وجہ سے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، کھڑے ہونا، ٹھیک ہے؟ تو قیام کی سب سے بہترین شکل جو ہے نا، سب سے بہترین شکل وہ یہ ہے کہ آدمی رات کو اللہ کا ذکر کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر سو جائے، کچھ دیر کے لیے سوئے، سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھے، اور پھر اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اس میں جاگ کر عبادت کرے۔ تو یہ سونے کے بعد جو جاگ کر عبادت کرنا اور تہجد کا پڑھنا ہے نا، یہ ہے قیام، اس کی ہے فضیلت۔ اور جس شخص نے ان راتوں میں قیام کو پا لیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ روایت ہے موطا امام مالک میں، آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا پرانی امتیں ہیں، ان کے اعمال پیش کیے گئے۔ اب پرانی امتوں کے جب اعمال دیکھے تو ان کی پرانی امتوں کی عمریں پیش کی گئیں، عمریں تو ان کی لمبی عمریں، بہت لمبی عمریں ہیں۔ تو امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ کم ہے، تو پرانے لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمروں کے کم ہونے کی وجہ سے یہ امت ان کے اعمال تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ ان کی لمبی عمریں ہیں تو ان کے اعمال بھی زیادہ، ان کے نیکوکاروں کے پھر اعمال لمبے، اور لیکن اس امت کی چونکہ عمر کم ہے ان کے افراد کی، تو پھر اس وجہ سے اعمال بھی اس قدر نہیں ہے۔ تو اب آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پھر اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ کیوں؟ اب لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ اس میں تھوڑی سی عبادت بھی کی، اللہ کریم کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر رات ایک۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا نہیں بتایا، وہ اللہ کا علم میں ہے۔ 1000 مہینے کی راتیں ہوں، اس ایک رات میں اگر کسی نے عمل کیا تو 1000 مہینوں کی راتوں میں عمل کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس قدر یہ عظمتوں والی رات ہے۔ شب قدر کا مطلب یہ ہے قدر والی رات۔ اور صوفیہ تو کہتے ہیں کہ اللہ والے کہ جس رات کی قدر تمہیں آ جائے وہی رات تو شب قدر ہے۔
تو بندے مومن کی تو یہ شان ہے کہ اس کو ہر لمحہ ہی اس کا قیمتی ہے، کہ اگر اس کو قدر آ جائے اس کی، وہ لوٹ ہے رب کی طرف، تو پھر وہی شب قدر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ رات، اس راتوں کے، یہ تو چلیں علیحدہ بات ہوگی نا، یہ جو راتیں آئی ہیں ہمارے پاس 5، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جھک جائیں، تو ہمیں یہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ تو ہم نے ان دنوں میں کام کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جتنی بھی راتیں ہیں، کیونکہ ہم نے ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، تو ان راتوں میں صدقہ دیں، صدقہ دیں، چاہے تھوڑا دیں، 50-100 روپیہ صدقہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیت اچھی بری ہوتی ہے۔ تو نیکی کی نیت سے اللہ کے راستے میں اس رات کو صدقہ دیں، اور ان 5 راتوں میں صدقہ دیں، ہر رات صدقہ دیں۔ اور یقین مانیں، اگر آپ نے شب قدر میں وہ صدقے کو پا لیا، شب قدر کو پا لیا اور اس میں وہ صدقہ ہوا، تو اگر کوئی بندہ 5 راتوں میں کر رہا تو پھر تو کنفرم ہے نا، اس نے دیا، ہر رات ہی دیا، تو ایک رات تو شب قدر تھی، تو اس کو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا اس کو، یعنی 1000 مہینوں کی ہر رات میں اس نے اتنا صدقہ کیا، تو کتنے گنا بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ اعمال کا پلان نہ بنائیں۔ میں اکثر بھائیوں سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ بہت زیادہ کا پلان کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں ساری رات جاگوں گا، پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ بہت زیادہ جاگ لیتے ہیں، باقی راتیں پھر جاگا بھی نہیں جاتا۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا، بہت زیادہ پلان نہ کریں، تھوڑا سا صدقہ دیا، اب آپ دیکھیں کہ میں تھوڑے سے نوافل پڑھوں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑے، اتنے ہوں کہ پھر ہر رات میں اتنے پڑھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ اذکار کی ترتیب بنائیں، تسبیحات، مسنون تسبیحات، اور ہاں اگر کسی کو اس کے شیخ نے اوراد دی ہیں، جو لوگ بیت ہیں ان کو اوراد ملتے ہیں، سفر کے اوراد ہیں، اللہ کے قرب کے اوراد ہیں، تو وہ اوراد پڑھے، ان کو مکمل کرے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے بعد مسنون اوراد ہیں، استغفار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اس کو یاد کر لیں، آپ ہر رات میں اس کی بھی کچھ تسبیحاں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف ذکر ہو گیا، تسبیحات ہو گئی، ہر رات 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ کریں، درود شریف ہو گیا، استغفار پڑھیں، اس کی تسبیحات پڑھیں، صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں، اور جلدی سو جائیں۔ ان راتوں میں خصوصاً کوشش کریں جلدی سو جائیں، اور صبح سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھیں، اور پھر اس وقت آپ کچھ نہ کچھ قرآن تلاوت کریں، اور پھر تہجد پڑھیں۔ اس کو روٹین بنائیں۔ اور اگر آپ نے ان تھوڑے سے اعمال، بے شک یہ اتنی محنت درکار نہیں ہے، ان پر ساری راتیں جاگنا ان پر ضروری نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بڑی نعمتیں لکھی، لیکن اتنا بھی کریں۔ اور آپ یقین مانیں، اگر کسی شخص نے شب قدر، لیلۃ القدر میں ان عبادات کو کر لیا تو وہ ہر خیر اس میں اللہ جمع فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو ان راتوں میں بھی خیر سے محروم رہ گیا تو وہ پھر حقیقی محروم ہے۔ بھائی حقیقی محروم ہی ہوا نا، ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے، ہر چیز مفت میں ایک قسم کی مل رہی ہے، تھوڑی محنت کرتے ہو ہزاروں گنا اجر مل رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی مطلب یہ اب ایسی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف زبان سے حسن نیت کے ساتھ صرف یہ نکالتا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے بخش دے، تو اس کو بخشا جا رہا ہے۔ یہ وہ راتیں آ گئیں، تو وہ منہ سے کہہ بھی نہیں سکا، تو وہ پھر محروم ہی ہے نا، وہ تو پھر حقیقی محروم ہے۔ وگرنہ کوئی اس در پر اس رات آنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہو، تو وہ کون ہے جس کو اللہ نے محروم رکھا ہے اس رات؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان راتوں میں کمر باندھ لیں۔ ہم لوگ رمضان کے آخر میں تھک جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے عبادات بہت کر لی ہیں، تو آخری راتوں میں ہماری جو ہے نا غفلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نفس تو انسان کا اس کے ساتھ موجود ہے نا، تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ راتیں زیادہ ثواب کمانے کی ہیں پہلوں کی نسبت، تو اس میں زیادہ سستی بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے کھانے پینے کے اوقات جو ہیں وہ بدلے ہوتے ہیں، تو جسم میں کچھ نہ کچھ سستی ہوتی بھی ہے، نیچرلی فطرتاً بھی سستی پائی جاتی ہے۔ لیکن حضور کا طریقہ کار ہے کہ جب آخری راتیں آتی تھیں تو آقا کریم پہلے سے بھی زیادہ عبادات میں زور لگاتے اور پہلے سے زیادہ کمر کس لیتے، اور ان راتوں میں یہ اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ تو ان بابرکت راتوں کو غنیمت جانیں، اور یہ تھوڑے سے دن ہمارے پاس ان بابرکت دنوں کے یہ رہ گئے ہیں لمحات کے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنے اعمال کا دوبارہ سے جائزہ لیں، پچھلے رمضان میں کیا کیا اور اب آگے سے ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا